3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سوڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے، ان میں خلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے 50 سپاہیوں کے ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا تھا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ لڑاکا یعنی کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے تو خلت کو حاضر دماغی، ذہانت، جسم اور زبان کی مستعدی اور پھرتی، جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اسے کمانڈو اور گوریلا قسم کے شب خون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہ بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی سراغ رسانی، تعقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب 1174 عیسوی میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دشمن پر قبضہ کرنے اور الملک الصالح کی معزولی کی مہم پر روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق میں بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروب دار کر دمشق میں داخل ہوئے اور پھیل گئے تھے۔ اور جب دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور الصالح، اس کے امیر وزیر اور اس کے باڈی گارڈز دمشق سے بھاگے تو علی بن سفیان کے معاون حسن بن عبداللہ نے، جو جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا، کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کیے جس طرف صالح اور اس کے باڈی گارڈز دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے تھے۔ خلت بھی ان کے ساتھ گیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب میں پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کر دے گا۔ اس صورتحال میں انہیں جیسا کیسا سپاہی ملا انہوں نے رکھ لیا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس کی فوج کے سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھی کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے کئی اہم جگہیں سنبھال لیں اور حلب میں زمین دوز اڈا بھی قائم کر لیا۔ خلت چونکہ خوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اسے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے ہیرا کو کبھی یاد نہیں کیا تھا، اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے ہیرا یاد دلا دی تھی۔ ہیرا سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت ہیرا 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر ہیرا والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا سا ہی تھا کہ سینے کا تھوڑا سا حصہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ جسم عریاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ ہیرا ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، اب کہ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ خلت نے اپنا وہ فرضی نام بتایا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو، اس لیے نام پوچھ رہی ہوں۔ ہیرا نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھو۔ خلت کو کوفت تو ہوئی لیکن اسے خوشی بھی ہوئی کہ یہ ہیرا نہیں۔ ہیرا تو بھولی بالی سی لڑکی تھی۔ اسی شام ہال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا۔ اس کا نام ونڈسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ہال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونڈسر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ونڈسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہرے داروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے؟ ونڈسر نے خلت کی زبان میں پوچھا۔ یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، خلت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ تم مصر بھی گئے تھے؟ ونڈسر نے پوچھا۔ نہیں، ونڈسر نے دوسرے پہرے دار سے خلت کے متعلق پوچھا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ونڈسر نے مسکرا کر کہا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گھاگ سراغ رساں اور جاسوس تھا۔
یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونڈسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا جو اسی عمارت کے بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں دوں گا بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا جہاں عیش کرو گے۔ ونڈسر نے کہا، جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ ہم یہیں کے وفادار ہیں۔ خلت نے کہا، تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے؟ ونڈسر نے پوچھا، اور کیوں بدلی ہے؟ خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، خلت نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔ مصر سے کب آئے ہو؟ ونڈسر نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں۔ نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے؟ مصر میں یا دمشق میں؟ ہم اسے نہیں مانتے، خلت کے ساتھی نے جواب دیا۔ ہم سیدھے سادے سپاہی ہیں۔ ونڈسر نے دروازے میں جا کر دیکھا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ ملازم آیا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لے کر ملازم سے کہا کہ اسے بلاؤ۔ وہ لڑکی قریب ہی کسی کمرے میں تھی۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑی ہی حسین لڑکی آ گئی۔ خلت کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ نئی رقاصہ تھی جسے دیکھ کر خلت کو ہیرا یاد آ جایا کرتی تھی۔ ونڈسر نے صلیبی لڑکی سے عربی زبان میں بات کی۔ اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس رقاصہ کو کیوں ساتھ لائی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے کمرے میں تیار ہو کر آ گئی تھی اور میں تیار ہو رہی تھی۔ آپ کا بلاوا آیا تو سمجھی کہ آپ نے مجھے ضیافت میں ساتھ چلنے کے لیے بلایا ہے، میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ کوئی بات نہیں، ونڈسر نے کہا، اچھا ہوا یہ بھی آ گئی ہے، تماشا دیکھ لے گی۔ اس نے صلیبی لڑکی سے کہا، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ دونوں پہرے داروں کی طرف اشارہ کر کے اس نے لڑکی سے کہا، ان دونوں کے چہروں کو دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ لڑکی نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا، ماتھے پر شکن ڈال کر سوچا، پھر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خلت اور اس کے ساتھی سے پوچھا، تم کس وقت ہوش میں آئے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لڑکی کو دیکھا۔ خلت حاضر دماغ تھا، وہ جان گیا کہ انہیں پہچان لیا گیا ہے۔ وہ بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ یہ اب عقل و ہوش کا کھیل تھا۔ اس نے بھولا بن کر کہا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ پہرے سے ہٹا کر آپ نے ہمارے ساتھ کیوں مذاق شروع کر دیا ہے؟ ہمارے کماندار نے دیکھ لیا تو ہمیں سزا دے گا۔ تم پہرے دار نہیں ہو، ونڈسر نے کہا۔ تم دونوں کو وہاں کھڑا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہاں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، وہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے خلت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں آ کر اپنا حلیہ ذرا تو بدل لیا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جاسوسی کے ماہر ہیں، لیکن ہم بھی اناڑی نہیں۔ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، فوراً بتا دو کہ تم دونوں مصر سے آئے ہو، جاسوس ہو۔ تمہارے ساتھ میری اور اس صلیبی لڑکی کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تم مجھے نہیں پہچان سکے کیونکہ میں بگاڑے ہوئے حلیے میں تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کیونکہ تم آج بھی اسی حلیے میں ہو جس میں 2.5 سال پہلے تھے۔ ذرا ذہن پر زور دو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ مصر کے شمال میں تم دونوں ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے تھے کیونکہ تمہیں شک تھا کہ یہ قافلہ مشکوک ہے۔ تم نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا تھا، ایک رات بھی قافلے کے ساتھ گزاری تھی، مگر تمہاری بدقسمتی کہ تمہاری جب آنکھ کھلی تو تم صحرا میں اکیلے پڑے تھے، قافلہ بہت دور نکل گیا تھا۔ ونڈسر نے انہیں یاد دلایا۔ خلت اور اس کا یہی ساتھی جاسوسوں کی سراغ رسانی کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ 2.5-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سوڈانیوں کو شکست تو دی جا چکی تھی لیکن وہ صلیبیوں کی مدد سے مصر پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مصر کے اندر صلیبی جاسوس اور تخریب کار سرگرم تھے۔ ان کی سراغ رسانی کے لیے علی بن سفیان کا جاسوسی کا نظام کام کر رہا تھا۔ سرحدوں پر گشتی دستے بھی تھے۔ مصر کے اپنے جاسوس مسافروں وغیرہ کے بھیس میں سرحدی علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک بار خلت اپنے اس ساتھی کے ساتھ مصر کے شمال میں گشت پر تھا۔ دونوں اونٹوں پر سوار تھے اور دونوں غریب سے صحرائی مسافروں کے بھیس میں تھے۔ انہیں ایک قافلہ جاتا نظر آیا جس میں بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ قافلے والوں میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ خلت اور اس کا ساتھی جاسوس تھے، وہ قافلے کو روک کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔
انہیں ہدایت یہ تھی کہ آتے جاتے قافلوں کو دیکھیں اور ذرا سا بھی شک ہو تو قریبی سرحدی چوکی کو جا کر اطلاع دیں۔ یہ چوکی والوں کا فرض تھا کہ قافلے کو روک کر چھان بین کریں اور سامان کی تلاشی بھی لیں۔ سرحدی دستے فوجی طاقت کے زور پر کام کر سکتے تھے، 2 جاسوسوں سے اتنی زیادہ تعداد کا قافلہ نہیں رک سکتا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے ہدایات اور ٹریننگ کے مطابق قافلے والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسافر ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ مسافر اکٹھے چلا کرتے تھے، کیونکہ سفر بہت طویل اور لوٹ مار کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان دونوں نے گپ شپ کے انداز سے معلوم کرنا شروع کر دیا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ نہیں معلوم تھا کہ اگلی سرحدی چوکی کہاں ہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ قافلہ ایسی سمت کو جا رہا تھا جس طرف کوئی چوکی نہیں تھی۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ گشتی پہرے دار اور چوکی سے بچ کر نکلا جا سکتا تھا۔ اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا وہ بھی مشکوک سا معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان بڑے بڑے مٹکوں اور لپٹے ہوئے خیموں وغیرہ میں کیا ہے۔ بہرحال سامان معمولی نہیں تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی صحرائی خانہ بدوشوں کے انداز سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قافلے میں 4 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے لباس تو خانہ بدوشوں بلکہ بدوؤں کی طرح تھے۔ ان کے بالوں کا انداز بھی بتاتا تھا کہ تہذیب و تمدن سے دور رہنے والی لڑکیاں ہیں، لیکن ان کے چہرے اور آنکھوں کے رنگ اور خد و خال کی دلکشی بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ بہروپ ہے۔ قافلے میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے پر جھریاں، مگر اس کے دانت بتاتے تھے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں جتنی چہرہ بتا رہا ہے۔ اس بوڑھے نے خلت اور اس کے ساتھی کو اپنے ساتھ کر لیا اور بڑے پیار سے انداز سے ان سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ خلت اپنے متعلق غلط باتیں سناتا رہا اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور سامان کیا ہے۔ وہ بوڑھا اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ خلت اور اس کا ساتھی اس کی باتوں میں الجھ گئے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، پھر رات گہری ہو گئی اور قافلہ چلتا رہا۔ خلت نے قافلے کا رخ بدلنے کے لیے بوڑھے سے کہا کہ فلاں طرف سے چلیں تو منزل قریب آ جائے گی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قافلے کو چوکی کے قریب سے گزارا جائے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ قافلہ چوکی سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ شکوک پختہ ہوتے گئے۔ کچھ اور آگے گئے تو پڑاؤ کرنے کے لیے نہایت موزوں جگہ آ گئی۔ قافلہ رک گیا اور پڑاؤ کر لیا گیا۔ خلت اور اس کا ساتھی ذرا الگ ہٹ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ سب سو جائیں تو سامان کی تلاشی لیں، یا ان دونوں میں سے ایک خاموشی سے نکل جائے اور کسی قریبی سرحدی چوکی کو اطلاع کر دے تاکہ قافلے پر چھاپا مارا جائے۔ مگر خطرہ یہ تھا کہ قافلے والوں کو شک ہو جائے گا اور وہ پیچھے رہنے والے اکیلے جاسوس کو قتل کر کے یا اغوا کر کے تیز رفتاری سے غائب ہو جائیں گے۔ انہوں نے سونے کی نہیں بلکہ جاگتے رہنے کی کوشش کی۔ قافلے والے کھا پی کر سو گئے۔ اتنے میں 2 لڑکیاں جو قافلے کے ساتھ تھیں اس طرح ان کے پاس آئیں جیسے چوری چھپے آئی ہوں۔ وہ اس علاقے کی صحرائی زبان بول رہی تھیں۔ انہوں نے خلت اور اس کے ساتھی سے کہا کہ اگر وہ انہیں راز کی ایک بات بتائیں تو کیا وہ ان کی مدد کریں گے۔ راز ایک ایسا لفظ تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کے ان دونوں جاسوسوں کو چونکا دیا۔ وہ راز حاصل کرنے کے لیے ہی راہ گزاروں میں مارے مارے پھر رہے تھے اور اسی قافلے کے ساتھ وہ راز ہی کی خاطر چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قافلہ بردہ فروشوں کا ہے اور یہ 4 لڑکیاں اغوا کر کے لے جائی جا رہی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ باتوں باتوں میں ایک لڑکی خلت کو الگ لے گئی۔ لڑکی کی باتوں میں سادگی بھی تھی اور جاذبیت بھی۔ اس نے خلت سے کہا کہ وہ اگر اسے اپنے ساتھ لے جائے تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی اور ساری عمر اس سے وفادار رہے گی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کیں جیسے وہ خلت کو دل دے بیٹھی ہو۔ اس نے محبت اور مظلومیت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ خلت اس کی اور باقی لڑکیوں کی رہائی کے متعلق سوچنے لگا۔ دوسری لڑکی خلت کے ساتھی کے ساتھ الگ بیٹھی تھی۔ وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی عورت کا محض عورت ہونا اس کی قوت ہوتی ہے، اور جب عورت خوبصورت اور جوان ہو اور وہ مظلوم بھی ہو تو مرد پگھل جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان دونوں مردوں کی ہو گئی تھی۔ دونوں میں جوانی کا جوش تھا، ان میں غیرت بھی تھی اور اپنی فوج کا یہ اصول بھی کہ عورت کی پاسبانی کرنی ہے، خواہ وہ اپنی ہو یا کسی اور کی۔ دونوں لڑکیوں نے الگ الگ انہیں کوئی بڑی ہی لذیذ چیز کھانے کو دی۔ ایک لڑکی دبے پاؤں گئی اور چھوٹا سا ایک مشکیزہ اٹھا لائی۔ اس میں اس نے دونوں کو کچھ پلایا جو کوئی شربت تھا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ دونوں خاصا زیادہ پی گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کی آنکھ لگ گئی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو اگلے دن کا سورج افق سے تھوڑی ہی اوپر رہ گیا تھا۔ وہ ساری رات اور سارا دن سوئے رہے تھے۔ ریگزار کی جھلسا دینے والی تپش بھی انہیں نہیں جگا سکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہاں قافلہ بھی نہیں تھا اور ان دونوں کے اونٹ بھی نہیں تھے، اور وہ اس جگہ بھی نہیں تھے جہاں پہ
उन्होंने रात को पड़ाव किया था। ये कोई और जगह थी। इर्द गिर्द मट्टी और रेत के टीले थे। दोनों दौड़ते हुए एक बुलंद टीले पर चढ़े। इधर उधर देखा, उन्हें टीलों की चोटियों और उनसे दूर सहरा की रेत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी मैं था जिसके साथ तुम सफर के दौरान बातें करते रहे थे, रिमांड के जासूसों के कमांडर विंडसर ने उन्हें कहा। मैं तुम्हारी बातों से जान गया था कि तुम जासूस हो और मालूम करना चाहते हो कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। वो तुम नहीं थे, खिलत ने कहा। वो तो कोई बूढ़ा आदमी था। वो मेरा बहरूप था, विंडसर ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम मान गए हो कि तुम दोनों जासूस थे और अब भी जासूस हो, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हें बेहोश करने वाली लड़कियों में से एक ये थी। हम अब जासूस नहीं हैं, खिलत ने कहा। अब हम खलीफा के वफादार हैं। तुम बकवास करते हो, विंडसर ने कहा। अली बिन सुफियान की मैंने हमेशा तारीफ की है, मगर तुम्हारी तरबियत मुकम्मल नहीं। तुमने अभी तक अपने आप को छुपाना और अपना हुलिया बदलना नहीं सीखा। विंडसर ने उन्हें बताया कि वो जंगी सामान और बहुत सी रकम सूडान ले जा रहे थे। काफिले में जो अफराद सहराई लिबास में थे वो फौजी मुशीर थे। वो सब सलीबी थे और सूडान जा रहे थे। उन्होंने ही सूडानी फौज तैयार की थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई तकीउद्दीन को ऐसी बुरी शिकस्त दी थी कि वो अपनी आधी फौज वहीं छोड़ आया था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्ल इस्तेमाल न करता तो तकीउद्दीन बाकी फौज वहां से नहीं निकाल सकता था। उन लड़कियों ने भी तुम्हारी शिकस्त में बहुत काम किया था। विंडसर ने उन्हें बताया कि उनकी मुलाकात जब मिस्र के शिमाल में हुई थी तो रात पड़ाव के दौरान उनमें से कोई भी नहीं सोया था और उन दोनों लड़कियों को इसी मकसद के लिए खिल्लत और उसके साथी के पास भेजा गया था कि उन्हें बातों में उलझाकर बेहोश कर दें। उनकी तरकीब कामयाब रही। उनके बेहोश होते ही काफिला रवाना हो गया। खिल्लत को वो वाकया अच्छी तरह याद था और ये वाकया इसके दिल में कांटे की तरह उतरा हुआ था। इतने खतरनाक जासूसों का काफिला उसके हाथ से निकल गया था। इसके साथ ऐसे कभी नहीं हुआ था। इस खलिश का एक पहलू ये भी था कि उसने इस वाकये की रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को दी ही नहीं थी, क्योंकि उसे दुश्मन के जासूस धोखा दे गए थे। इसमें उसकी और उसके साथी की बेइज्जती थी। उन्हें दो लड़कियां बेवकूफ बना गई थीं। अब उनमें से एक लड़की और एक आदमी उसके सामने खड़ा था। खिल्लत अपने साथी समेत उसका कैदी था। अब वो हथियार नहीं डालना चाहता था। उसने यहां से निकलने या मर जाने का फैसला कर लिया। मेरी एक पेशकश कबूल कर लो, विंडसर ने उन्हें कहा। मैं तुम पर ऐसा रहम कर रहा हूं जो मैंने कभी किसी पर नहीं किया। तुम दोनों मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ। जितनी उजरत मांगोगे मैं दूंगा। कहोगे तो दमिश्क भेज दूंगा, और अगर काहिरा जाना हो तो वहां भेज दूंगा। वहां तुम दोनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस बने रहना, लेकिन काम हमारे लिए करना। तुम्हारा काम ये होगा कि हमारे जो जासूस वहां काम कर रहे हैं उनकी मदद करो। अगर कोई उनकी निशानदही कर दे तो उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त खबरदार करके इधर उधर कर देना। वो बोलता जा रहा था और ये दोनों खामोशी से सुन रहे थे। उसे तवक्को थी कि ये दोनों मान जाएंगे। उसने कहा, ये पेशकश कबूल करने से पहले मेरी शर्त है कि यहाँ तुम्हारे जितने जासूस हैं वो पकड़वा दो। ये बता दो कि वो कहाँ कहाँ हैं। हमें तुम्हारी पेशकश के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, खिल्लत ने कहा। हमें यह भी मालूम नहीं कि यहाँ कोई जासूस है या नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।